السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ اکثر بچے سوال پوچھتے ہیں کہ ترقی کا فارمولہ کیا ہے، ہم کیا کریں کہ ہم ترقی کر سکیں، دنیا گھوم سکیں، پیسے کما سکیں، بہت سارے کام کر سکیں۔ اب ان کی طرح یہ سوال میرے بھی ذہن میں تھا، تو میں نے عبداللہ سے پوچھا۔ میں نے بولا عبداللہ کوئی ترقی کا فارمولہ بتا، لیکن وہ فارمولہ نہیں بتانا جیسا کہ عموماً یہ روبن شرما ٹائپ کے لوگ، ٹونی روبنسن ٹائپ کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، جو دین سے بھی دور ہوتا ہے، کلچر سے بھی دور ہوتا ہے، اور کچھ سمجھ میں بھی اتنا زیادہ نہیں آتا۔ کوئی ایسا فارمولہ بتانا کہ بندہ دین پر بھی قائم رہے، اخلاقیات میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور بندہ زندگی میں آگے ترقی بھی کر سکے، اور کسی حد تک گارنٹی ہو۔ دعوے سے تو کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، دعوے کا ورڈ یوز کرنا بڑی خطرے کی بات ہے۔ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اب جو چاہے دعویٰ کر دیں، پھر قدرت جب دلیل لینے کے لیے آتی ہے وہ پاس میں ہوتی کوئی نہیں ہے، تو پھر بندہ بڑے مسئلے میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن اچھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس ترقی کے فارمولے پہ عمل کرنے سے بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی۔ تو جو جواب عبداللہ نے مجھے دیا، سوچا کہ میں آپ کی کوشش گزار کر دوں۔ میں بھی اس پہ عمل کروں گا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ بھی عمل کیجئے گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہم سب مل کے اس کو دعائیں دیں گے۔ 5 چیزیں ہیں ترقی کے فارمولے کے اندر، اور ان 5 چیزوں پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ پہلا فارمولہ یہ ہے کہ لوگوں کا نقصان اٹھا لیں، نقصان جس کا بھی آئے وہ اپنے ذمے لے لیں، فائدے دوسروں کو دے دیں، نفع بخش بنیں۔ کسی شخص کی گردن ادھار میں پھنس گئی ہے، اور جو لوگوں کا پیسہ اس نے لیا ہے اس کو بہت تنگ کرتے ہیں، آ کے دھمکیاں دیتے ہیں، مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ آپ اسے بولیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اس کا ادھار میں اتار دوں گا، اس بندے کو فارغ کرو، میری گردن پکڑ لو۔ گھر میں لڑائی ہو جائے، ابو کو غصہ آ جائے، اور ابو ہو سکتا ہے کہ امی پہ ہاتھ اٹھا دیں یا ڈانٹ دیں یا کچھ اور کر دیں، آپ بیچ میں کود جائیں۔ آپ مار کھا لیں، تھوڑی سی، جوان آدمی مار کھا لیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ اس سے ابو کا بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوگا، ان کا غصہ بھی کم ہو جائے گا، امی کی جان بھی بچے گی۔ کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی غریب سا بچہ ہے، اس سے کوئی قصور ہو گیا، اور ٹیچر اس کے اوپر ڈانٹے جا رہے ہیں اور بہت چلا رہے ہیں، آپ ذمہ داری اپنے پہ لے لیں۔ اب بولیں سر جی اس نے نہیں کیا، میں نہیں کیا، مجھے ڈانٹ دیجیے، آپ برداشت کر جائیں گے۔ گھر میں بہن بھائیوں سے کچھ ہو جائے، ان کا الزام اپنے سر لے لیں۔ میاں بیوی کی لڑائی میں قصور سامنے والے کا ہو، آپ قصور اپنے اوپر لے لیں، کوئی بات نہیں، پس جائیے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں کے نقصان لینا شروع کریں، اور ان تمام نقصانات کو جمع کر لیں۔ ایک دن آئے گا جب حشر میں حساب ہوگا، تو عبداللہ کہتا ہے وہاں جا کے عرض کر دینا کہ اللہ، یہ سارے وہ ناکردہ گناہ جو میں نے نہیں کیے اور جن کی سزا میں نے پائی، اب میں تیرے پاس آیا ہوں وہ بہت سارے گناہ لے کے جو میں نے واقعی کیے ہیں اور جن کی مجھے واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ان ناکردہ گناہوں کے صدقے جن کی میں سزا بھگت کر آیا ہوں، میرے ان کردہ گناہوں کو معاف کر دے جن کی سزا پکی پکی بنتی ہے۔ تو جتنے بھی نقصان ہوں گے نا، سب وہاں جا کے نفع میں بدل جائیں گے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے ترقی کے لیے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ سے باتیں کریں۔ روز رات کو سوتے ہیں، لیٹیں، آرام سے باتیں کریں، اللہ میں آج کیا ہوا پتہ ہے، یو نو واٹ، میں صبح اٹھا، میں نے ناشتہ کیا، پھر مجھے لیپ لین میں جانا تھا ہس کی رائڈ لینے کے لیے، لیکن وہ کرسمس کی وجہ سے بند تھی۔ پھر میں نے دوسری جگہ ٹرائی کی تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر میں تیسری جگہ جا نہیں سکا، پھر میں واپس آ گیا، پھر میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے یہ کیا۔ جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں دوستوں، اس طرح ساری کی ساری روداد اللہ کو سنا دیا کریں، اس سے دل بھی ہلکا ہوگا اور آپ کی دوستی بھی بنتی چلی جائے گی۔ تیسرا کام یہ کریں کہ کوئی ٹائمر لگا لیں، 1 گھنٹہ آپ کی زندگی میں ایسا نہیں گزرے جس میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا ہو۔ یہ جو فلمیں ہوتی ہیں نا 3 گھنٹے کی، ان کی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ پورے 3 گھنٹے تو بالکل کنفرم نکل جاتے ہیں کہ بندہ اللہ کا نام نہیں لے پاتا۔ گھنٹہ گزر جائے، جو بھی کام کر رہے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیجئے، بول دیجئے سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ تیرا کرم ہے، مالک تیری کیا بات ہے، اللہ تو نے بڑا نوازا، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو بڑا اچھا ہے، بس اللہ کا ذکر کر لیں۔ وہ میرا دوست عبداللہ ہے، وہ عجیب و غریب دعائیں مانگتا رہتا ہے، مجھے بھی سکھاتا رہتا ہے۔ اس نے مجھے دعا سکھائی بڑی اچھی، وہ پڑھتا ہے عموماً اشہد اللہ اکبر، ہوتا ہے نا اشہد لا الہ الا اللہ، کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ
تو معبود ہے اور تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. تو بولتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو اکبر ہے، تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اشہد اللہ اکبر. اب چھوٹا سا جملہ آدمی پڑھ لے آرام سے. ایک دفعہ گیا اس کے پاس تو پڑھ رہا تھا یا ذوالجلال اب اکرام کر دے، یا ذوالجلال اب اکرام کر دے. تو میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو کہتا اللہ کا نام ہے یا ذوالجلال والاکرام. تو کہنے لگا ہم تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو جب جماعت آتی ہے تو ان کی نصرت کا کام ملتا ہے تو لوگ بولتے ہیں ان کا اکرام کرنا ہے، انہیں کھانا کھلانا ہے، انہیں سونے کے لیے اچھی جگہ پرووائڈ کرنی ہے، تکیہ چادر لحاف چیک کرنا ہے، کسی کو سردی نہ لگ جائے، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا ہے کہ وہ جولا کے لیے تبلیغ کے لیے جائیں گے تو کس طرح جائیں گے، کوئی بندہ رہائبر ہو، کوئی لوکل آدمی ان کو گائیڈ کر سکے. اس کو اکرام کہتے ہیں. تو اللہ کے تو نام ہی آ رہا ہے ذوالجلال والاکرام. تو میں اس طرح بولتا ہوں کہ یا اللہ یا ذوالجلال اب اکرام کر دے، اب میرے پہ بھی کرم کر، میرے پہ بھی خیال کر. تو بس 1 گھنٹے کا ٹائمر لگا لیں، گھنٹہ اب جیسے ہی پورا ہو تو کوشش کریں زندگی میں کوئی ایسا گھنٹہ نہ گزرے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا ہو. نام تو لینا کم سے کم. یہ جو بچے ہمارے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، بڑے کام کے ہوتے ہیں، یہ ہر وقت نام جپتے رہتے ہیں. وہ میرا عبداللہ دوست ہے جو وہ کہتا ہے کہ محبوب سے محبت کی ایک اسٹیج یہ بھی آتی ہے کہ بندہ محبوب کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور پھر بھی اس کا نام لے رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، اس کے پاس جا کے بھی اس کا ذکر کرتا ہے. نماز پڑھیں آپ تو یہ پھر چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ اللہ کے بالکل پاس بیٹھا ہوتا ہے، ذکر بھی اسی کا کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں 1 گھنٹہ خالی نہ جائے جس میں اللہ کا ذکر نہ کریں. چوتھا کام یہ کیجیے کہ شکر ادا کریں. ہر وہ نعمت جو آپ کو مل گئی، ہر وہ بیماری جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا کے رکھا، جتنا شکر بڑھائیں گے زندگی میں، زندگی اتنی آسان ہو جائے گی. اور آخری کام تنقید نہ کریں. یہ کام بالکل بھی کرنے والا نہیں ہے. چھوڑ دیں لوگوں کو لوگوں کے حال کے اوپر. اندازے نہ لگائیں، ٹوہ میں نہ لگے رہیں. ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی تو 100 تعویلات نکالیں بجائے اس کے کہ اس کو برا بھلا کہیں. آپ سوچیں گے وہ گھر سے پڑھ کر آیا ہوگا، وہ مسافر ہے، وہ نمازیں جمع کر کے پڑھ لے گا. ہو سکتا ہے مسلمان ابھی ہوا، اس کو نماز پڑھنا ہی نہ آتی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے عذر ہو، جس کی وجہ سے نماز اس کے اوپر فوت ہو گئی ہو. 100 طریقے کے بہانے نکالیں اس کے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور پھر بھی اگر اس کا عمل جسٹیفائی نہ ہو تو یقین جانیے برائی آپ میں اس شخص میں نہیں ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہاں آپ اس کو سمجھائیں، سکھائیں، اگر آپ اس کے دوست ہیں، اس کے رائبر ہیں، اس کے مینٹر ہیں، اس کے والدین ہیں تو الگ بات ہے. اجنبی لوگوں کو چھوڑ دیا کریں. ہم لوگوں کو باہر کے لوگوں سے بھی پریشانی ہو جاتی ہے. ایک شخص کسی اور کی دعوت میں آیا، کھانا کھایا، اور ہم کمنٹ کرتے ہیں دیکھا موٹا کتنا کھانا کھا رہا تھا، سارا کھا گیا، پوری پلیٹ بھری ہوئی تھی. اللہ کے بندے، کھا وہ رہا ہے، کھلا کوئی اور رہا ہے، رزق کسی اور کا ہے، تکلیف آپ کو ہو گئی ہے. وہ دیکھا تھا مولوی صاحب کو پورا چرگا ایک ساتھ کھا گئے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا. مولوی صاحب پھر پوری رات کھڑے رہے اور ایک رات میں انہوں نے پورا قرآن ختم کر دیا، وہ آپ کو نظر نہیں آیا. وہ جو چرگا کھایا تھا وہ لگا کہاں پر ہے، وہی تو دیکھے نا. تو لوگوں پہ تنقید چھوڑ دیجئے. اس بات پہ تنقید، اس بات پہ تنقید، پہنا کیا ہے، اوڑا کیا ہے، کہاں گیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون سا گھر بنایا ہے. آپ کے پاس سے تو کچھ نہیں گیا نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو باقی کوئی اور لوگ، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں. جی اس کا پوا لگ گیا ہوگا، اس کا چھکا لگ گیا، ایسے واہیات ہم نے ایک تو جملے بنائے ہوئے. اس کا یہ ہو گیا، اس کی سفارش لگ گئی، اور اپنی ناکامی کا الزام کسی نہ کسی اور کے اوپر. جی میں تو اس لیے ناکام ہو گیا کہ میرا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا، میرے رشتہ داروں نے مدد نہیں کی، میرے ماں باپ نے مجھے سپورٹ نہیں کیا، مجھے تو کوئی سمجھنے والا نہیں ملا. یہ سب کچھ چھوڑ دیجئے. یہ 5 کام کریں آپ سال کے اندر، انشاءاللہ زندگی میں بڑی ترقی ملے گی. یہ ترقی کا شارٹیسٹ پاسبل پاتھ ہے جو مجھے میرے دوست نے سکھایا ہے. غلط صحیح کا نہیں پتہ، دعویٰ کسی چیز کا نہیں کرتا. اچھی بات سنی تو سوچا آپ لوگوں سے عرض کر دوں. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے، اس سے بہتر تحفہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا.